مجھے کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی یہ دقت رہتی ہے کہ لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں. لوگ سادہ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں، صرف و نحو گرامر انہیں نہیں آتی، انہیں لفظوں کا ترجمہ نہیں آتا، علماء ڈنڈی مارتے ہیں تو لوگ ان پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ یہ آیت لکھی گئی ہے، حدیث لکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ صحیح ہوگا. میں حیران ہوتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہماری تقریروں پہ کمنٹ کرتے ہیں. ہم جب ثابت کرتے ہیں کہ مختار کل اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے، اختیار کلی صرف اللہ کا ہے، تو وہ جواب میں نبی پاک کے معجزے لکھنے لگ جاتے ہیں. ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، وہ اٹھا کے لایا، آپ نے فٹ کر دی. کھانا کم پڑ گیا، آپ آئے، کھانا بڑھ گیا. پانی تھوڑا تھا، آپ نے مشکیزے پر ہاتھ رکھا، سارا لشکر پی گیا. معجزے بیان کر. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، خدا را بولیے، خدا را بولیے، عیسائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا تھا؟ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا اور الہ کہا، کس بنا پہ کہا تھا؟ مٹی کے پرندے بناتی ہیں، پھونک مارتی ہیں، سچ مچ کا پرندہ، مردوں کو زندہ کر دیتی ہیں. تم کہتے ہو اختیار کوئی نہیں. کوڑ کے مرض والے کو درست کر دیتی ہیں، اندھے کو صحیح کر دیتی ہیں. عیسائیوں کو دھوکہ لگا حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے، دھوکہ لگ گیا. اختیار ثابت کیا، جو چاہیں کریں. انہیں بھی دھوکہ لگا نبی پاک کے معجزوں سے، اولیاء اللہ کی کرامتوں سے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، پھر آج سمجھا دیتا ہوں. ہماری اہل سنت کے عقائد کی جو کتابیں ہیں ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، دیوبندی مدارس ہوں، بریلوی مدارس ہوں، دونوں مدرسوں کا نصاب ایک ہے. کتاب کا نام ہے شرح عقائد، یہ درس میں شامل ہے. ایک کتاب کا نام ہے خیالی، یہ درس میں شامل نہیں ہے، کتب خانوں میں موجود ہے. شرح مواقف درس میں شامل نہیں ہے، کتب خانوں میں موجود ہے. یہ جو عقائد کی کتابیں ہیں، کیا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، پل صراط کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ سارے عقائد اس میں بیان ہوتے ہیں. خدا گواہ ہے، میں منبر رسول پر ہوں، باوضو ہوں، جمعے کا دن ہے. تمام عقائد کی کتابوں نے لکھا کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے. سب نے لکھا معجزے کا فاعل کون ہے. کیا مطلب؟ وہ فعل نبی کا نہیں، بولو زور. معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا، مرضی اور اختیار پیغمبر کا نہیں. مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ میں بڑی آسان سی تقریر کرنے کا عادی ہوں، مشکل تقریر میں نہیں کرتا. آپ تو سب ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، مقتدی ہیں میرے. یہ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگ میری اس تقریر کو سنیں گے. وہ میری اس بات کو غور سے سنیں، یہاں جگہ دیں، ضد نکال دیں. آپ گواہی دیں، جتنے لوگ میرے سامنے ہو، بولو، خدا کے لیے بولو، خدا لگتی بات کہو. اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ
نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے۔ کیوں بھاگے؟ اگر اپنی مرضی سے تھا، اپنے اختیار سے تھا، اپنے اختیار سے تھا تو کیوں بھاگے؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا پیغمبر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، پکڑیے، لا تخف، لا تخف، اختیار میں، اختیار میں۔ میں اس پر کتنی وضاحت کروں، محمل بات کروں، مجمل بات کروں تو پھر پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں اشکال پیدا نہ ہو جائیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، نوجوان خاص کر کے میری بات پہ غور کر لیں۔ مکے سے چلیں بیت المقدس، بیت المقدس سے چلیں پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، بیت المعمور، جنت الماوا، پھر سدرۃ المنتہا، میرا نبی اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر، میرا نبی یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا۔ کتنے مہینے لگے؟ کتنے دن لگے؟ قرآن نے کہا لیلن، لیلن کو نکرہ لائے، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، فرمایا پوری رات نہیں، لیلن، رات کا کچھ حصہ۔ اس معراج کے 1 سال بعد، صرف 1 سال بعد میرا نبی مکے سے نکلا، مدینے جا رہے ہیں، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 15 دن لگ گئے۔ کوئی ثانوی سمجھاؤ، ہمیں بھی سمجھاؤ نا۔ وہاں گئے تو لیلن، یہاں گئے تو 15 دن، تو مانو نا وہ معجزہ تھا، اس میں اختیار اپنا نہیں تھا، اختیار کس کا تھا؟ تو جب اختیار رب کا تھا تو میرا نبی گیا تو لیلن، اور جب اپنے قدموں پہ چل کے گیا تو پھر 15 کلومیٹر، 5 کلومیٹر 15 دن میں۔ تو ثابت ہوا کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟